أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن آمنتم إلا مفترون صدق الله العظيم. الحمدللہ آج دوبارہ ہمارے سبق کا ایک آغاز ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جاری اور ساری رکھے اور تا قیامت اس کو میرے لیے آپ کے لیے سب کی صدقہ جاریہ بنا لے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 49 تک ہم نے پڑھا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو ڈرایا، دھمکایا، سمجھایا، ہر طریقے سے منانے کی کوشش کی، مگر قوم نے حضرت نوح کے مقابلے میں صرف ضد کی، عقلی اصولوں کو استعمال نہ کیا، صرف اور صرف ضد کی. اور صرف اور صرف ضد کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی تنزلی ہوتی گئی اور بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے. یہ آخرت کا عذاب جو سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے ایک زمانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 1050 برس تک زندہ رہے اور 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ، 950 سال تبلیغ کی. یعنی 50 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کرنا شروع کی، اور جب 1000 برس کے ہوئے تو تبلیغ مکمل ہوئی، قوم پر عذاب آیا، اور پھر اس کے بعد 50 برس تک حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے. قوم میں توحید رہی، قوم اللہ کی پرستش کرتی رہی، اور ایک زمانے تک ایسے ہی چلتا رہا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب قوم آئی، وہ قوم بڑی طاقتور اور اچھی قوم تھی، سمجھدار قوم تھی، مگر اس قوم کے اندر بھی اللہ کی نافرمانیاں اور توحید سے انکار ہونا یہ مشہور اور عام ہوتا چلا گیا. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں آئے تھے اس علاقے کی یہ لوکیشن ہم نے اپنے سامنے رکھی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام اس مقام پر تشریف لائے تھے. اور یہ مختلف چیزیں ہیں، اس میں 2 نشان آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں. ایک منٹ، 2 نشان، یہ کراس کا نشان موجودہ بغداد کے اعتبار سے بنا ہوا ہے آپ کے سامنے. موجودہ کوفہ سرخ رنگ کا لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے. تو یہ قوم نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک ایسٹیمیشن ایریا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کون سے علاقے میں آئے. میرے پاس پین تھا. یہ موجودہ کوفہ اور قوم نوح علیہ السلام کا مسکن، اور یہ دوسرا پورے جلدی اس پورے ایریے کے درمیان قوم نوح پر عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے، یہ عراق ہے، یہ صحرائے شام ہے، اور یہ شام ہے. چونکہ ہم یہ دونوں نقشے ایک ساتھ نہیں دیکھ پائیں گے تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. یہ پہلا نقشہ ہے،
موجودہ موقع بابل، دریائے دجلہ، اور یہاں سے قوم نوح کے اوپر عذاب آنا شروع ہوا۔ یہ جو عذاب آیا قوم نوح کے اوپر، اور اس عذاب میں قوم نوح ہلاک و برباد ہوئی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں، یہ قوم ہود ہے۔ قوم ہود کا یہ ایریا ہے۔ ہم نے اس جگہ کو دیکھا تھا، عراق کو دیکھا تھا، اور دیگر علاقے دیکھے تھے، وہ یہ والے علاقے تھے، یہ اور اس کے اوپر والا علاقہ تھا۔ قوم نوح کے بعد یہ قوم جو آباد ہوئی ہے وہ احقاف کے مقام پہ آ کے آباد ہوئی۔ حضر موت، صنعاء یمن میں ہے، یہ یمن کا علاقہ، سارا کا سارا یہ یمن کا علاقہ ہے، نجد سے نیچے ہے۔ یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، اور ہم اس طرف چلے جائیں تو یہ مصر ہے، یہ بحیرہ مردار ہے، اسرائیل، فلسطین، یہ سب ان کا علاقہ ہے، بحیرہ بحر روم۔ یہ اس اوپر کے علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور پھر قوم جو آ کے آباد ہوئی وہ اس جگہ پر آ کے آباد ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا علاقہ تھا۔ یہ ہمارے سامنے ایران ہے، اور یہ عمان ہے، یہ اور اسی طرف خلیج عمان ہے، بحیرہ عرب ہے۔ یہ چلتے چلے جائیں ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جدہ ہے کہ واقع میں ہم نے یہ مصر سے حضرت موسیٰ کا کراس ہونا، حضرت موسیٰ کا جانا صحرا سینا، ہم نے اس کو دیکھا، پڑھا اور سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں علاقوں میں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں، دونوں علاقوں کے حالات، دونوں علاقوں کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑی بہت ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اور پیغمبر بنا کے بھیجا۔ تو اس کے بعد یہ لوگ یہاں پر آ کے آباد ہوئے۔ آپ کے سامنے واضح رہنا چاہیے کہ آبادکاری کے معاملات کیا تھے اور کس طریقے سے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور الہ ہم نے بھیجا۔ دیکھیں قرآن مجید ایک عام کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ہر حساب سے ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر عربی اسلوب بھی ہے، اور جس کے اندر ادب عربی بھی ہے، اور ہر طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ہر آیت پیچھے کے مضمون سے کنیکٹڈ اور جڑی ہوئی ہے سارے معاملات کے اندر، ساری چیزوں کے اندر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی، وہ کیا چیز دیکھی تھی؟ وہ یہ چیز دیکھی تھی کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ۔ تو یہ جو لفظ آیا ہے نا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، وَأُوحِيَ، اور وحی نازل کی گئی، إِلَىٰ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی طرف۔ تو وَأُوحِيَ کا لفظ آپ ذہن میں رکھیں کہ وَأُوحِيَ ہوا، اور اس کے بعد وَأُوحِيَ إِلَىٰ عَادٍ، ٹھیک ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ عَادٍ، یا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ایک لفظ ایڈ کریں گے ترجمے کے سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے کلام میں تو اگر کسی نے ایک نقطہ بھی ایڈ کیا تو کافر ہو جائے گا۔ ترجمہ سمجھنے کے لیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یا وَأُوحِيَ، ٹھیک ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ عَادٍ، ہم نے وحی نازل کی عاد پر، وَأُوحِيَ وحی نازل کے لیے بھیجا، نہیں وَأُوحِيَ یہاں پہ نہیں جوڑے گا جی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا جوڑے گا، اوحیہ نہیں جوڑے گا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، چنانچہ اس کا جو ترجمہ آپ کریں گے وہ ترجمہ بریکٹ میں کریں گے، ایمان آپ بریکٹ میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کا ترجمہ آپ بریکٹ میں کریں گے، اور میرے خیال میں آپ کو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کا ترجمہ آتا ہوگا، نہیں آتا آپ لوگوں نے ابھی سبق شروع کیا ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا، تحقیق کہ ہم نے بھیجا، إِلَىٰ عَادٍ، إِلَىٰ عَادٍ قوم عاد کی طرف، اور ہم نے بھیجا عاد، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، تو اس طریقے سے آپ معنی اس کا کریں، بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات واضح ہے؟ تو معنی اور ترجمہ اس طریقے سے ہوگا، کنیکٹیویٹی ہم نے بنا دی، اور حضرت نوح، حضرت ہود علیہ السلام نے کس طریقے سے آ کے قوم میں کام کیا، وہ یہ تھا۔ قال، تو حضرت ہود علیہ السلام نے جو کام کیا اس کے تین اسلوب تھے، تین دعوتی اسلوب تھے، اور یہ تین دعوتی اسلوب سمجھنا بہت اہم ہے۔ پہلا اسلوب دعوت توحید، بنیادی چیز کی دعوت دی، جو قوم میں بنیادی امراض ہوتے ہیں، جو قوم کے اندر بنیادی مسائل ہوتے ہیں، مفکر کو اور صاحب کو، صاحب دعوت کو، پیغمبر کو وہ کام دیکھنا چاہیے جو کہ کور آف دا، سمجھ لیں دعوت کا جو کور ہے، دعوت کی جو بیس ہے، دعوت ہر کونے سے، ہر موقع سے جس چیز پر آ کے تھم جاتی ہے اس کو اس کا کور کہتے ہیں، اس کو اس کا بیس کہتے ہیں۔ آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، اس کا بیس ہے کک لگانا، ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ کک لگانا نہیں جانتا تو اس کو فٹ بال نہیں آتا، بھلے سے وہ بھاگتا کتنا اچھا ہے، وہ جمپ کتنی اچھی لگاتا ہے، وہ ہیڈ کتنا اچھا مارتا ہے، لیکن اگر اس کو کک نہیں لگانی آتی تو وہ فٹ بال نہیں کھیل سکتا۔ تو دعوت کا کور ہے توحید، آپ ہزار کسی کو نمازی بناتے ہیں، ہزار کسی کو روزہ رکھوا دیں، اگر اس میں توحید نہیں ہے تو پھر وہ ہے ہی نہیں، مسلمان نہیں۔ تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی، قوم عاد کی طرف، اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود کو، ان کے بھائی حضرت ہود۔ تو دعوت کے اندر اللہ رب العزت نے پیغمبر کو بھیجا، قال، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یا قومی، اے قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ الى عاد اخاہم ہودا، اخاہم ہودا کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ دعوت دینے والا اپنی قوم کا، اپنی زبان کا، تو وہ دعوت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ آپ کا درد جو بندہ سمجھ سکتا ہو، آپ کے مسائل جو بندہ سمجھ سکتا ہو، اصل وہ دعوت دیتا ہے۔ جو آپ کے مسئلے نہیں سمجھ سکتا، جو آپ کی باتیں نہیں سمجھ سکتا، آپ کی تکلیف نہیں سمجھ سکتا، وہ دعوت کا حل نہیں ہے۔ چنانچہ
اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قوم کے ہر فرد پہ محنت ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص ڈاکٹر ہے تو اس ڈاکٹر پہ محنت ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ڈاکٹروں کی قوم کو زیادہ جانتا ہے، تو وہ ڈاکٹروں پہ محنت کرے گا۔ عورت ہے، ایک عورت ہے، اس عورت پہ محنت ہونا ضروری ہے کہ وہ عورت عورتوں کی قوم کو زیادہ بہتر جانتی ہے، اس وہ عورتوں کی قوم کو اچھے طریقے سے دین پہ جوڑ سکتی ہے۔ ایک آدمی مزدور ہے، اس مزدور پہ محنت ہونا ضروری ہے کہ وہ دوسرے مزدوروں کو زیادہ بہتر طریقے سے جانے گا۔ ایک موسیقار ہے، اس موسیقار پہ محنت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ دیگر موسیقاروں کو بہت اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ سیاستدان ہے، ایک سیاستدان پہ محنت ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ سیاستدان دوسرے سیاستدانوں کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ تو لفظ اخاہم ہودا، جو اخاہم ہودا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ قوم کے کسی بھی فرد پہ محنت ہونا ضروری ہے، اور محنت کا اسلوب یہ ہونا چاہیے کہ محنت کا طرز یہ ہونا چاہیے کہ پھر وہ بندہ آگے محنت کرے، کیونکہ وہ پیغمبر تو کسی پیشے سے وابستہ نہیں ہوتا، اور ہر انسان کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ علماء کام کیا کرتے ہیں، کہ علماء کا کام تو اصل دعوت ہے، دعوت اللہ۔ کہتے ہیں جو علماء کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، یہ بھی بناؤ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ ان کو یہ فن آتا ہوگا، دوسرا فن آتا ہوگا، تو وہ قوم کی زیادہ دوسرے مؤثر طریقے سے خدمت کر سکیں گے، مگر پھر وہ ایک ہی طبقے کے ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ اگر ایک عالم ڈاکٹر ہے تو پھر وہ ڈاکٹروں کے کام کا ہی رہے گا، پھر وہ سب کے کام کا نہیں رہے گا۔ جبکہ ایک عام عالم ہے، ٹھیک ہے، وہ بطور مثال میں اس سال الحمدللہ اللہ نے توفیق کی، حج پہ گئے، تمہارے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے، جو مفتی صاحب جو ہے وہ فائنانس میں ان کی ایکسپرٹیز تھیں، اور وہ 2-3 بینکس کے شریعہ ایڈوائزر ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ تو جو مفتی صاحب فائنانس کے تھے، پورے حج کے اندر جب ہمارے مینا میں لوگوں نے بینکس کے حوالے سے بات کی، تو میں نے کہا بھی اس کے اندر ماہر یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، آپ ان سے بات کیجیے۔ انہوں نے بہت اچھے سے اس کو ڈیفائن کیا، بہت اچھے سے سمجھائے، اور پھر بعد میں کیونکہ بڑے مفتی ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں، 50+ ان کی ایج تھی، مجھے کہنے لگے کہ ان باتوں سے کبھی متاثر مت ہونا، آپ جو کام کر رہے ہو تو آپ سے ڈاکٹرز بھی کانٹیکٹ کریں گے، آپ سے فائنانس والے بھی کانٹیکٹ کریں گے، آپ سے بزنس والے بھی کانٹیکٹ کریں گے، آپ سب کی ہو، میں تو صرف بینکس کا رہ گیا ہوں، میری زندگی صرف بینکس میں لگی ہے، میرے پاس عبادات اور ازدواج، معاملاتی چیزیں، ان کے کوئی حل نہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کعبۃ اللہ، اس کے حوالے سے میرے پاس ان لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ 2-4 باتیں جو ہیں وہ ہر دم، تو وہ بھی میں ایک عام آدمی کی طرح، بہت بڑی بات تھی انہوں۔ تو علماء اگر ایک طبقے میں رہ کے کام کریں گے تو وہ ایک طبقے کے ہو جائیں گے، لہٰذا ایک اسلوب یہاں سے سمجھ میں آیا، ایک بات یہاں سے سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت قوم میں سے کسی فرد کو منتخب فرماتے ہیں، تو وہ جو انتخاب ہوتا ہے وہ کسی خاص مقصد اور کسی خاص چیز کے تحت ہوتا ہے، اور لہذا ہر بندے کو اپنے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے، اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا ضروری ہے ہر بندے کو۔ انڈیا کے ایک عالم مجھ سے ملے، خاص طور پہ ملنے آئے، پھر ماشاءاللہ کئی بار ملنے آئے، میرے لیے کچھ کتابیں بھی لے کر آئے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت سی کتابیں پاکستان سے نہیں ملتی، انڈیا سے ملتی ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں ماشاءاللہ وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہمارے سبق سنتے ہیں، تو ہمارے گروپ میں بھی ہیں، ان کے مشیرہ بھی ہمارے گروپ میں ہیں، اہلیہ بھی، تو ماشاءاللہ انہوں نے مجھے کہا کہ میری زبان اچھی نہیں ہے،
جیسے آپ لوگ زبان بولتے ہیں اردو، میری زبان ایسی اردو نہیں ہے. میں چلیں گیا ادھر آئیں گا ادھر یہ وہ، تو میں اس سے بڑا پریشان رہتا ہوں کہ لوگوں کو میری زبان پسند آتی ہے یا نہیں آتی. تو ان کو میں نے اسی مضمون سے بات ذکر کی. میں نے عرض کیا کہ اللہ رب لکل فن رجال، آپ کی جو زبان ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ میری زبان سننا پسند ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ کیسی ہے اکھنڈ قسم کی اردو بولتا ہے، ہمیں تو ہماری دہلی والی اردو چاہیے، ہمیں تو ہماری بہاری والی اردو چاہیے. میں نے کہا اس زمانے میں ایک بہت بڑے انسان گزرے ہیں جو کہ پشتو زدہ اردو بولتے تھے. ہمارے حضرت الاکابیر میں سے ہیں مفتی زرول خان صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کروڑوں کروڑ رحمتوں برکتوں سے بھر دے. حضرت جو ہے وہ اردو بولتے تھے، پشتو زدہ بولتے تھے، مگر ہزاروں لوگ ان کے کلمات سننے کو ترستے تھے اور بے چین ہو جاتے تھے. اگر ان کی مسجد میں میں ایک مرتبہ گیا تو ایک نوجوان بیٹھا تھا جو کہ کراچی کا تھا اور بڑی اچھی اردو میں بات کر رہا تھا، مگر لوگوں نے کہا بھی رونق ہی نہیں ہے، ہم تو مفتی صاحب کو سننے آئے. ان کا جو اسلوب بات کرنے کا تھا وہ تھا. چنانچہ ہم میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ تاجر ہے، وہ اپنے طبقے پہ محنت کرے. ہمارے ایک ساتھی ہیں جوان ماشاءاللہ، بینک میں کام کرتے ہیں، اسلامی بینک میں کام کرتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے اپنے بینک سے کتنے لوگوں کو میرے پاس بھیجا اپنے مسائل کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، معمولات کے لیے. کئی خواتین کا رجوع ان کی وجہ سے ہوا، کئی مردوں کا رجوع، کئی فیملیز کا رجوع ہوا. کیا ہے کہ ہر بندہ جب اپنے لیول پہ کام کرتا ہے تو وہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. لہذا آپ کچھ بھی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ اپنے طبقے پہ کام کیجئے. اپنے طبقے کو قرآن سے جوڑیے، اہل قرآن سے جوڑیے، اپنے مشائخ سے جوڑیے. اس سے دیکھیے گا کہ آپ کے ظرف میں کتنا فرق آئے گا، آپ کے کام میں کتنا فرق آئے گا، آپ کے معاملات میں کتنا فرق آئے گا، اور آپ ایک اچھا خاصا دین کا کام کر سکتے ہیں. خیر، یا قوم اعبدوا اللہ. آگے حضرت حود علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے وہ یہ تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی. یا قومی، اے قوم. قالا، فرمایا. ان کی ایک تقریر ہے اپنی قوم کے اندر، یہ ان کا فرمان ہے. یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ ہی کی، عبادت کرو اللہ کی. ما لکم، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے. ما لکم، کسی لفظ کا ترجمہ نہیں آتا تو پوچھ سکتے ہیں ترجمہ بنا کیسے، اس میں کنفیوژن کیا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، لکھ کے پوچھ سکتے ہیں یہاں پر. اور چیٹ باکس میں پوچھیں، الگ سے نہ کریں. چیٹ باکس میں جو عام جنرل چیٹ ہے اس میں بات کیجیے تاکہ سب کو آپ کا سوال بھی نظر آئے. ما لکم من الہ غیر، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، معبودان میں سے، معبودوں میں سے کوئی بھی معبود، یعنی انہوں نے بہت سارے معبود بنائے ہوئے تھے، یعنی ان معبودوں میں سے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. ما لکم، نہیں ہے، من الہ، معبودوں میں سے کوئی بھی معبود غیرہ، اللہ کے سوا، یعنی تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. یعنی ما لکم من الہ غیرہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو ان انتم الا مفترون، اور یہ جو تم نے گڑے ہوئے ہیں، تو ان انتم، تم، ان، اگر، انتم، تم ہو، الا مفترون، سوائے اس کے کہ گھڑنے والے. یہ میں نے لفظی ترجمہ کر دیا مگر اصل میں لفظی ترجمہ نہیں بنے گا، با محاورہ ترجمہ بنے گا کہ ان انتم الا مفترون، تم صرف بہتان باندھنے والے. ان انتم، جسے ہم کہتے ہیں یو، یو آر دا ونر،
ٹھیک ہے، یو آر دا ونر، دیر از نو وداؤٹ یو، یہاں پہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ، تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہیں، دیر از نو تمہارے ایکسپٹ یو، تمہارے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں، تو ان انتم الا مفترون، تم تو صرف بہتان باندھنے والے ہو، ان انتم الا مفترون، تم تو بس بہتان باندھنے والے ہو۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ پہلا اسلوب ہے کہ انسان دعوت دے اور ریجڈ قسم کی دعوت دے، ایک مضبوط دعوت دے کہ یہ میری دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم نے مانا ہوا ہے وہ افتراء ہے، وہ بہتان بازی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ من انتم الا مفترون یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، یا قومی نہیں ہے تمہارے، جی ہاں، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے اس کے علاوہ کوئی الہ، غیرہ، غیرہ یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر لوٹی لفظ اللہ کے، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود۔ اب اس کو آپ آسان زبان میں جو بھی اس کا ترجمہ بنائیں، ترجمہ آپ نے خود بنانا ہے، میں نے ترجمے کی گائیڈ کر دی، ترجمہ آپ خود بنائیں گے تاکہ آپ کو ترجمہ بنانے کی ٹرک سمجھ میں آئے۔ آج آپ ڈرتے رہیں گے، ترجمہ نہیں بنائیں گے، تو کل آپ ترجمہ بالکل نہیں بنا سکیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ترجمہ بنانے کی کوشش کریں، ایک آیت دو آیت کا ترجمہ خود سے کریں، خود سے کریں اور پھر اس کو بیاض بنا کے بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، دوسرا اسلوب، پہلا دعوتی اسلوب یہ ہے کہ انسان ریجڈ ہو کے دعوت دے، ریجڈ ہو کے دعوت دے گا، اپنے آپ کو مضبوط کر کے دعوت دے گا، تو پھر اس کی دعوت طاقتور ہوگی۔ دوسرا، دعوت دیتے وقت مخلوق سے نظر ہٹا لے، یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کچھ نہیں مانگتا، لا اسألکم نہیں سوال کرتا میں تم سے، علیہ میری اس دعوت کے اوپر، اجرا کوئی بھی اجر، کیا مطلب ہے؟ تم کہتی میں تو آپ کو کچھ دینے والا ہی نہیں تھا، بلا وجہ کہہ رہے ہو میں آپ کو کچھ دوں گا، سمجھیے گا، میری کوئی غرض نہیں، کہنے کا مقصد میری آپ سے کوئی غرض نہیں۔ میں ایک واقعہ کئی بار سناتا ہوں، میرے دل پر نقش ہے وہ واقعہ۔ میرے ایک ساتھی تھے، انہوں نے مجھے، کوئی امریکہ سے کوئی بندہ تھا، اس سے بات کروائی، جو کہ مرتد ہو چکا تھا، تقریباً اسلام ترک کر چکا تھا۔ میری بات چیت اس سے ہوتی رہی، ہوتی رہی، بالآخر وہ الحمدللہ اسلام کی طرف آیا، اس کے شبہات ختم ہوئے، تو اینڈ میں جو اس کا شبہ تھا وہ بڑا عجیب قسم کا شبہ ہے۔ وہ شبہ یہ تھا کہ مفتی صاحب آپ نے مجھے کیوں سمجھایا، آپ نے مجھے تقریباً، میں نے مہینہ لگایا اس کے ساتھ، آپ نے مجھے کیوں سمجھایا؟ کہتا یہ میرے لیے ایک سوالیہ نشان بنا۔ میں نے کہا بھائی میں نے آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے کل ڈونیشن تو نہیں مانگے گے؟ میں نے کہا یہ کیا بتا؟ کہنے لگا آپ مجھ سے کل پاکستان آنے کی ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے؟ نہیں، کوئی مجھ سے آپ ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا بھائی یہ کیسی بات ہے، میرا آپ کا ان باتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کو جو میں نے دلائل اسلام کے حوالے سے دیے، کہتے نہیں، دنیا میں کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے، آپ کی کیا غرض ہے مجھ سے جو آپ نے مجھے سمجھا؟ تو سمجھا ہے کہ میں نے، دیکھو بھائی، پیغمبر جو ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہیں، پیغمبروں نے ہر موقع پہ یہ کہا لا اسألکم علیہ اجرا،
مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ کی صرف ہدایت مقصود ہے، ہدایت مطلوب۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے تھے اور غنا کرتے تھے، مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ خرچ کرتے تھے، تو وہ لوگ جو کہ منافقین تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو اسی لیے مسلمان، اور منافقین کی پیچھے غرض یہی ہوتی تھی۔ تو پیغمبروں نے یہ واضح کیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اپنی دعوت کے اوپر کوئی اجر آپ سے نہیں مانگتے۔ بعض لوگوں نے اس کو لگایا جن علماء کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وہ ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ اصل اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے کہ لا اسألکم، پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں بے لوث کرتے ہیں، پیغمبر کا ہر کام بے لوث ہوتا ہے۔ بے لوث ایک اردو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ کاز، بغیر کسی کاز کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کاز صرف ایک ہوتی ہے ہدایت، ٹھیک ہے؟ وہ وداؤٹ کاز کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیسی بات ہے؟ ہاں جی، ماں باپ آپ سے محبت کرتے ہیں تو کسی کاز سے محبت کرتے ہیں؟ بے وجہ ان کی محبت ہوتی ہے آپ کے ساتھ۔ آج کے زمانے میں بس یہ ایک مثال رہ گئی ہے، ورنہ آج کل جو ٹیچر اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے پیسے کے لیے پڑھ رہا، مگر اصل بات یہ کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ویل وشر ہوتا ہے آپ کا۔ البتہ ٹیچر کا شعبہ آج اتنا بدنام کر دیا گیا ہے، لیکن ماں باپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کوئی کاز نہیں ہوتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کوئی کاز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ خیر خواہی کے علاوہ کوئی کاز نہیں، خیر خواہی جو نصیحت کرنے والے ہیں، خیر خواہی کے علاوہ کوئی کاز نہیں ہوتی۔ ایک بندہ مر رہا ہے اور مرتے ہوئے وہ کسی کو کوئی بات کہہ رہا ہے، اور ہم اس کے بارے میں سوچنا چاہیے وہ اس لیے بات کر رہا تھا تاکہ ہم اس کے بارے میں اچھا اچھا سوچیں، ارے نہیں، وہ مر رہا ہے، اب اس کی تمام غرضیں ختم ہو چکی ہیں، اب وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میری بات سے سامنے والے کا فائدہ ہو جائے۔ پیغمبر اسی کاز پہ کام کرتے ہیں، اور پیغمبر کے وارثین بھی اسی کاز پہ کام کرتے ہیں، تو یہ کاز بہت اہم ہے۔ لا اسألکم علیہ، میں سوال نہیں کرتا تم سے اس کے اوپر اجرا، کسی بھی اجر کا۔ یہ مطلب نہیں ہے میں تم سے تنخواہ نہیں مانگتا، بلکہ میری تم سے کوئی غرض نہیں۔ مفہوم اس کا یہ لفظی ترجمہ تو یہ کہ لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا علیہ، اس کے اوپر کسی اجر کا، مگر لفظی ترجمے سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو بات اللہ یہاں پہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو بات میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو قرآن میں بہت سے مقامات پر یہ جملہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا، بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے اس جملے کو لکھا ہے، اور بہت سارے مقامات پر یہ چیز موجود ہے قرآن مجید میں کہ لا اسألکم علیہ اجرا۔ ایک منٹ، تو لا اسألکم علیہ اجرا، جتنے پیغمبروں کی دعوت ہے، جتنے پیغمبروں کے معاملات ہیں، ان سب کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہو، حضرت صالح کا ہو، حضرت لوط کا ہو، حضرت شعیب کا ہو، ٹھیک ہے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مقامات پر قرآن مجید میں، 6 بلکہ اس سے بھی زیادہ مقامات پر ہے کہ کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ سورہ صاد کے اندر ہے۔ پھر اتبعوا من لا يسألکم اجرا وهم مهتدون، یہ سورہ یاسین کے اندر ہے۔ قل ما اسألکم علیہ اجرا، سورہ فرقان آیت نمبر 57 میں ہے۔
قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ، سورہ سبا کے اندر ہے 47 آیت نمبر 7 ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بہت سے مقامات قرآن مجید کے ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مفہوم بیان کیا کہ پیغمبر کوئی ڈیمانڈنگ نہیں ہوتا، پیغمبر تم سے صرف ہدایت کا طالب ہوتا ہے، صرف اور صرف تم سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ البتہ وہ یہ کام اللہ سے اللہ کے اجر کی طرف مرجو ہوتا ہے، یعنی اس کو امید ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر ضرور دیں گے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ان اجریہ میرا جو اجر ہے الا علی الذی فطرنی، صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کے اندر خاص طور پہ انسانی عقل کو یہاں پر جھنجھوڑا گیا، بلایا گیا کہ بھئی عقل سے کام لو، کہ محض یہ دیکھتے ہو کہ پیغمبر بھی کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، تو جس طریقے سے ہمیں نیڈ ہوتی ہے پیسے کی، ٹھیک ہے، عزت کی، گاڑی کی، رہائش کی، تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، تو ایسے ہی پیغمبر بھی اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ارے نا بابا، کیا ماں باپ اپنی اولاد سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ محبت کی وجہ سے ان کو پیسے ملیں گے؟ ٹھیک ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو گھر مل جائے گا، ان کو گاڑی مل جائے گی۔ ارے بھائی نہیں، بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں جو کہ بے لوث ہوتے ہیں، بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں جو کہ بغیر کسی غرض سے آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ پیغمبر کا رشتہ بھی وہی ہے، تو افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ ہر رشتہ ایسا نہیں ہوتا، ہر معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ان اجری الا علی الذی فطرنی، کہ اجر تو اللہ کی ذات ہے، اور پھر ظاہری بات ہے صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کمانے تو نہیں جاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا خرچ مال فیض سے چلتا تھا، مال غنیمت سے چلتا تھا، ہدایہ سے چلتا تھا۔ حارث نے آپ کو ہدایہ باغات دیے تھے، اس سے آپ کا گھر چلتا تھا، مال فیض سے آپ کا گھر چلا کرتا تھا، مال غنیمت سے آپ کا گھر چلا کرتا تھا، اور وہ تو جہاد ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو اجر ہے، اجر واضح نظر آ رہا ہے کہ جب خیبر پہ حملہ کریں گے تو ظاہر بات ہے فدق کے باغات ہیں وہاں سے مال آئے گا، خیبر کے باغات ہیں وہاں سے مال آئے گا، اور جناب وہ سب تو اجر تو نظر آ رہا ہے صاف۔ ارے بھائی، اجر نظر آنا ایک کسی چیز کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، بیس نہیں ہوتا، بیس اور آؤٹ پٹ میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ، بیس کیا ہے؟ بیس اعلاء کلمت اللہ ہے، بیس یہ ہے، اس بیس کے اوپر بقیہ اس کا آؤٹ پٹ نکلتا ہے، ظاہر پتہ وہ ہے ماں بچوں کو پالتی ہے، پوستی ہے، بڑے ہو کے بچہ ماں کا خیال کرتا ہے، بڑے ہو کے بچہ باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے۔ اب آپ کے ابا کو، ابا آپ نے اس لیے بڑا کیا تھا نا تاکہ میں آپ کو بڑے ہو کے اسپتال میں لے کے جاؤں، کہتے ہیں وہ تجھے عقل نہیں ہے بے وقوف انسان، افلا تعقلون، اللہ کی فرما دے۔ لا الہ الا اللہ، ویا قوم استغفروا، تیسری چیز، یہ دو باتیں ہو گئی، تیسری بات، قوم کو اللہ کے سامنے عاجزی سکھائی جائے، قوم کو اللہ کے سامنے انکساری سکھائی جائے کہ انسان اللہ سے معافی تلافی کرتا رہے۔ چنانچہ وہی یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے معافی طلب کرتے رہو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، توبوا الیہ، اس کی طرف رجوع کرو۔ دونوں میں کیا چیز ہے انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا تسلسل کے ساتھ، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت کو بڑھا دے گا۔ قوتاً الی قوتکم کا مطلب ہے قوت در قوت، قوت میں قوت کا اضافہ کرے گا۔ تو لفظی ترجمہ نہیں ہے، محاورہ ترجمہ عربی کا یہ ہے، جیسے اردو کا یہ اسلوب پہلے ہوا کرتا تھا، مگر
جو ہے وہ آج کل چونکہ ہماری اردو بالکل انگلش زدہ ہو گئی ہے، تو پہلے اردو ہوتی تھی فارسی زدہ. تو اس میں تھا کہ قوت در قوت، اس کا یہ معنی تھا. آپ قوت در قوت کو تو آج آپ میں سے اکثر نہیں سمجھتے ہوں گے کہ قوت میں قوت کا اضافہ کرنا، مگر اصل اس کا مفہوم یہی ہے. ایک بیمار آدمی کھانا کھائے گا تو وہ بھی مزید بیمار ہوگا، ایک طاقتور آدمی کھانا کھائے گا تو کھانا اس کو اچھا بھی لگے گا، فائدہ بھی دے گا، صحت مند ہے، صحت میں اضافہ بھی کرے گا. بیمار آدمی وہی کھانا کھائے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا، مزید بیمار ہو جائے گا. تو اصل مفہوم یہ ہے کہ قوت میں قوت کا اضافہ ہوتا ہے، مگر محاورتاً ہم اس کو سمجھیں گے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، ہم تمہاری قوت میں اضافہ کریں گے. وَيَزِدْكُمْ، اور بڑھا دے گا تمہاری قوت کو. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، لہذا مجرم بن کر مت لوٹو. اس آیت کو ہم مزید انشاءاللہ کل سمجھیں گے، آج کا سبق بس اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی جی. ثم توبوا الیہ، اس کی طرف رجوع کرو. استغفروا ربکم، استغفار میں معافی مانگنا ہے، اور توبوا الیہ کا مطلب ہے اس کی طرف رجوع کرنا ہے. دیکھیں استغفار میں رجوع ہے. استغفار میں بھی اللہ کی طرف رجوع ہے، مطلب استغفار کو خاص طور پہ الگ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور توبہ کا مطلب رجوع، رجوع الی اللہ. دیکھیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تعمیم بعد از تخصیص. تعمیم بعد از تخصیص. بھئی ماشاء اللہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہمارا سبق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سبق میں ساتھ شامل ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی سب کو جزائے عظیم عطا فرمائے. لیکن ہمارے جو ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی صاحب، وہ بھی سبق پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے. میں نے کہا ماشاء اللہ ہمارے سارے ساتھی سبق پڑھ رہے ہیں. اس وقت ہم 17 لوگ ہیں جو کہ سبق پڑھ رہے ہیں، اور مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ سبق پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے تخصیص بعد از تعمیم، یعنی 17 لوگوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد جو ہے مفتی صاحب کو الگ سے ذکر کیا. ان کے رتبے کی وجہ سے بھی سب آئے ہیں، امی بھی آئی ہیں، امی بھی آئی، تو سب تعمیم ہے. ٹھیک ہے. اور والدہ تخصیص ہے. ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ تخصیص بعض از تعمیم ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تعمیم بعض از تخصیص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو استغفروا ربکم، تو مین اصطلاح یہ ہے، تعمیم بعد از تخصیص یا تخصیص بعد از تعمیم. کسی بھی چیز کی اسپیشلٹی کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو. اللہ کے رجوع میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے جی. اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ناقابل بیان ہے. میرا میں اس کو بہت زیادہ بیان کرتا ہوں، مگر جی ہے کہ میں ایک دفعہ کھل کے روایات اور قرآن مجید میں جہاں جہاں استغفار ہے توبہ ہے میں اس کو الگ سے بیان کروں. یہ بڑی اہم چیز ہے، ہم لوگ اس سے غافل ہیں، بہت زیادہ غافل ہیں. راجہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی استغفار کا کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی استغفار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ان کو بھی استغفار کا کہا. اور آج تک اللہ رب العزت استغفار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نصیحت فسبح بحمد ربک واستغفر. تو استغفار بہت اہم چیز ہے، تو چاہے عام بات ہو چاہے خاص بات، استغفار اس میں سب سے اونچی چیز ہے. لہذا استغفار کی طرف استغفار کی طرف رجوع بڑی اہمیت کا حامل ہے.
لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ نہیں کتنی مجلسیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ معصوم کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں میں اور آپ تو ویسی گند کے بھرے ہیں، میں اور آپ تو ویسی گناہوں کی پوٹلیاں ہیں۔ تو اللہ کی طرف رجوع بذریعہ استغفار یہ اللہ کو بڑا خاص پسند ہے۔ رجوع دعا کے ذریعے بھی ہوتا ہے، ذکر کے ذریعے بھی ہوتا ہے، تلاوت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، نماز کے ذریعے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نوکری کے ذریعے بھی ہوتا ہے، نیت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور حج کے ذریعے بھی ہوتا ہے، عمرے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، مگر سب سے بڑھ کے رجوع استغفار کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اس کو اپنا شعار بنائیں، کوشش کریں کہ 100 مرتبہ ایک دن میں لازمی ہو، پھر اس کو بڑھا کے 200 مرتبہ کریں، پھر اس کو بڑھا کے 300 مرتبہ کریں۔ میرے کچھ اہل تعلق ایسے بھی ہیں جو ایک دن میں 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اس کو بڑھائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ کوئی سوال ہو آپ لوگوں کے، کوئی سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں، میں 1 2 منٹ ہوں۔ آ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، وقت دینے کو اللہ تعالیٰ فرمائے، برکت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔